نبی میں کہاں ریاض الجنہ میں وہ اپنی ثوانی عمری کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اپنی کتاب کے اندر ایسی نہیں لکھی جس کے لیے میں نے غسل نہ کیا ہو، ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نہ پڑھی ہو، یہ مسجد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر استخارہ نہ کیا ہو۔ جب تک یہ تینوں کام میں نے نہیں کیے اس وقت تک اس حدیث کو میں نے اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ کن کے نام سے بنائے گی؟ صرف نمازوں کے ٹائم میں کھلتی ہیں یہ مساجد جتنی آپ دیکھیں گے نا، کیونکہ جن میں مسجدوں میں نماز کی فضیلت نہیں آپ نے بیان فرمائی نا، وہ صرف نمازوں کے ٹائم میں سفر پہ گئے تھے اور واپسی پر یہاں رکے تھے۔ مدینہ کتنا تھا حضور کے زمانے میں جتنی مسجد نبی بن چکی؟ آپ نے یہاں ایک نماز پڑھائی تھی اور 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب کو نازل نہ کر۔ دوسری دعا، اے اللہ میرے امت کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہ کرنا، آمین کہیں آمین۔ تیسری دعا، اے اللہ میری امت سے اختلاف کو ختم کر دے۔ یہ دعا رد کر دی گئی کہ امت کے اندر اختلاف۔ مسجد ذی-النورین بھی کہتے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں 2 نوروں والے، حضور کی 2 بیٹیوں کی شادی ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے ان کو 2 نوروں والا کہتے تھے۔ پہلے ایک کا نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری کے نکاح کے موقع پہ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی وہ ایک ایک کر کے مرتی رہتی تو میں ایک ایک کر کے ان کا نکاح عثمان سے کرتا رہتا۔ ایک پیچھے مسجد نظر آئے گی، وہ نیچے سے نہیں آئے گی، مسجد علی ہے، پیچھے دیکھو پیچھے اس کی تصویر دے، حضرت علی کے نام سے بنی، لے لی جی۔ اسلام علی کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے عمر کون ہے؟ جن کے بارے میں کام ہو رہا ہے، ان کے مرمت ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آنا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو پھر ایسے کیوں کہا؟ صرف عمر کا درجہ بتانے کے لیے کہ صفات نبوت، اخلاق نبوت عمر کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ مسجد ہے ابو بکر صدیق، وہ پیچھے گولڈن مینار حضرت ابو بکر کے نام سے بنی۔ یہ تمام مساجد جو ہیں ترکوں نے بنائی ہیں، ترکوں نے، ان سے پہلے جو خلافت عثمان، ہاں دیکھ لی انہوں نے، دیکھ لی وہ گولڈن مینار والی۔ اور یہ مسجد غمامہ، اس جگہ، یہ جگہ کیوں مسجد بنائی گئی؟ اس جگہ پہ رسول عیدین کی نماز پڑھاتے تھے، نماز جنازہ پڑھاتے تھے، نماز استسقاء۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ تینوں نمازیں بستی سے باہر جا کر پڑھی جاتی ہیں نا، کھلے میدان میں، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی اس لیے۔ ایک دفعہ آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، بارش کے لیے دعا کی تو خوب بادل آئے اور بارش برسی، اسی نسبت سے اس کو مسجد غمامہ بادلوں والی مسجد زیارت کے لیے نماز کے ٹائم یہ غمامہ جو ہے نا، نہیں یہ جو میں نے دکھائی، عثمان بھی بند، عمر بھی بند، ابو بکر بھی بند، جس کا نام ہے بیر غرس، جس کا پانی کڑوا تھا، رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا، اس کا پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے اس پانی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ مشکلوں کے اندر پانی لے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے غسل دیا گیا۔ اب یہ سرکار کے پاس نہیں، پرائیویٹ ہے۔ اچھا پرائیویٹ ہو گیا، یہ پرائیویٹ ہو گیا، باقاعدہ لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہ کنواں سرکار کی پراپرٹی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا اس کنواں کے بارے میں؟ اس کا پانی کڑوا تھا، رسول اللہ نے آبدان ڈالا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا، آپ نے اس کے پانی کو پسند کیا، مدینہ میں منگوایا استعمال کے لیے، اور وصیت کی کہ جب میرا وصال ہوتا ہے مجھے اس پانی کے ساتھ غسل دیا۔ آپ دیکھنا چاہیں تو جا کے بھی دیکھ لو، دیکھ لو ایک منٹ، چلے جی۔ بنا لو حضور پاک میں اس کے ساتھ پانی میٹھا، بڑی شان ہے اس طرح بڑی۔ چلو مووی بنا لو، مووی فون بنا دو۔ شکل بھی ایسی ہے جیسے اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ جبل عیر پہاڑ، ٹھیک ہے جی، یہ جبل عیر ہے، اور اس طرف پیچھے جبل احد ہے۔ ہم مڑیں گے نا آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آئے گا، جبل احد۔ جبل احد 7 کلومیٹر لمبا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹا ٹیلا ہے جس کا نام ہے جبل سور، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ حرم جبل عیر سے جبل سور تک ہے، یہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر کا ایریا ہے۔
समझे आप? ठीक हो सिर्फ मस्जिद नबवी हरम नबवी नहीं है, ये पूरा एरिया हरम नबवी है, जहाँ नेकी का सवाब बढ़ जाता है और गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीना हरम जबल ईर से जबल सौर तक, ये तो बाउंड्री मुकर कर दी। फिर आपने इस जगह के तकद्दस को, इसकी अजमत को बयान करते हुए फरमाया मन हदस फी खिलाफत में भेड़ और भेड़िया बराबर पे खड़े होके एक तालाब से पानी पीते थे। उलमा ने लिखा है जब हुक्मरान अच्छे होते हैं, कौम के खैर खा होते हैं, ये बस कौम के खैर खा होते हैं तो अल्लाह जानवरों को उनकी बात मानने पे लगा देता है, पर जब बदमाश होते हैं तो इंसानों को भी उनसे टकरवा देता है, जैसे आज हो रहा है। ठीक पहली तामीर जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी, जिसकी तामीर के अंदर रसूलुल्लाह ने काम किया। उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 पत्थर उठा के लाते थे, सहाबा एक एक। जब आपसे लेना चाहते तो फरमाते इसी तरह बोझ उठा के लाओ जिस तरह मैं बोझ उठा के लाता हूँ। लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है कि नबी के मुकाबले में ना कोई ज़ाहिरी बोझ उठा सकता है, ना कोई बातनी बोझ उठा सकता है। हिजरत करके आए थे, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम मक्का नहीं जा सकते, जो लोग मक्का के अंदर रहते हैं वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी मस्जिद कुबा में जाए और यहाँ अगर 2 रकात नमाज़ पढ़े उसका सवाब उम्रे के सवाब की तरह। आप माशाल्लाह वज़ू करके आए जी, बिल्कुल। इस गली में दाखिल होंगे ना, जी, जी। पहले मर्दों का दरवाज़ा, कार्नर में लेडीज़ का दरवाज़ा, ठीक है। नमाज पढ़ के 10-15 मिनट में फिर आप यहीं बेंच के पास आएंगे। ठीक। मैं उस तरफ खड़ा हूँगा, आपको देख के यहाँ आऊँगा। के अंदरूनी मनाज़िर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब अरब सरबराहों को फतह लिखना शुरू किया कि अस्लिमू तस्लिमू, इस्लाम ले आओ महफूज हो जाओगे। रसूलुल्लाह जब बदर के लिए निकले ना, बदर जाने के लिए तो रात को निकले थे, रात यहाँ ठहरे, सुबह फजर की नमाज अव्वल वक्त में यहाँ पढ़ने के बाद फिर आप बदर की तरफ गए थे। ये बिल्डिंग रिसेप्शन है तुर्किया के रेलवे स्टेशन, अब तो खत्म, म्यूजियम बना दिया उन्होंने। ये मस्जिद सुफिया, ये मैं दिखाने आया हूँ। मस्जिद सुफिया ये देख रहे हैं ना जी, मस्जिद सुफिया। इधर से जाना ऊपर, इधर से ऊपर जाना। मस्जिद क़िबलतैन, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद क़िबलतैन अंदरूनी मनाज़िर। मस्जिद क़िबलतैन के अंदरूनी मनाज़िर। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी और यहाँ पे हुक्म हुआ क़िबले का रुख बदलने का। बनाया ये काले पत्थरों वाली,
یہ مسجد سعد بن معاذ کی جگہ مارکیٹ بنا دی گئی, مسجد ختم. یہ ترکوں نے بنائی تھی 7 مسجدیں, حضور کے زمانے میں نہیں تھیں, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں, تابعین کے زمانے میں. وہ تو لڑائی کے لیے آئے تھے نا, جب فوجیں لڑائی کے لیے جاتی ہیں تو خیمے لگاتی ہیں, بلڈنگیں نہیں بناتی. یہ مسجد عمر بن خطاب حضرت عمر کے خیمے کی جگہ. یہ مسجد علی حضرت علی کے خیمے کی جگہ. دیکھ رہے ہیں وہ اوپر علی کو کہا تھا فاطمہ کو بھی ساتھ لانا, تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آئی تھیں. تو ان کا خیمہ کہاں لگا تھا؟ یہ کمرہ پڑا نا نیلے رنگ کا آرٹیفیشل, یہ دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر دیوار کے اندر دروازہ ہے, اندر ترکوں نے 4 دیواری بنائی بغیر چھت کے, اس کو مسجد فاطمہ کا نام دیا. یہ سفید 4 دیواری جو اندر نظر آ رہا ہے, جی جی, یہ ترکوں کے زمانے کا قلعہ ہے اوپر. اچھا یہ زیادہ کام زیادہ ترکوں کے زمانے میں ترک رہے نا یہاں, 300 سال تو رہے نا. جب 300 سال آپ حکومت کریں گے تو کام تو کرنا ہی ہے نا. صحیح بات. اب انہوں نے کیے ہیں, اب دیکھو ان کا بھی تو دیکھو نا. یہ مسجد انہوں نے بنائی, 7 مسجدوں کا مجموعہ ایک مسجد بنا دی. یہ خندقوں کی جگہ. اچھا اس طرف کفار تھے, اس طرف پہاڑ کے دامن میں مسلمان تھے, پہاڑ کے پیچھے مدینہ تھا. ٹھیک ہے, وہ مسجد فتح کی بھی بنا رہے جہاں حضور نے خیمہ لگایا تھا. وہ اوپر دیکھ رہا ہو, نہیں وہ نہیں, ادھر دیکھو, ادھر وہ دیکھو, وہ یہ والی, ہاں جس میں کام ہو رہا ہے. یہ والی ہاں کمرہ وہ ترکوں کے زمانے کا, وہ قلعہ ہے, ترکوں کا قلعہ مشہور ہے. تو سب سے پہلے خندق پھلان کر رسول اللہ کے خیمے کے پاس آنے والا. بدر میں ہم نے ان کے 70 قتل کیے, تو احد میں انہوں نے ہمارے 70 قتل کیے, جن میں سب سے بڑے شہید حضرت حمزہ ہیں, جن کے قتل کی سازش تیار کرنے والی ہندا, قتل کرنے والا وحشی, اور آپ کے کلیجے کو نکال کر چبانے والی ہندا, اور پھر پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرانے والا خالد. لیکن یہ تینوں بعد میں اسلام لے آئے. ہندا فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے آئے. وحشی جنگ احد کے 4 سال بعد, خالد کا بھائی مسلمان تھا, جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی شجاعت کو دیکھ کر ایک خط لکھا تھا, اور اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خالد جیسے سمجھدار لوگ ابھی تک اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوئے. وہ خط خالد کے بھائی کو دیا, اس نے خالد کو دیا. خالد نے خط پڑھا, سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. ہفتے کو جائیں گے آپ؟ ہاں جی, ہفتے کو مکہ. کسی گروپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں, پرائیویٹ ہی. کس چیز پہ آئے مکہ سے؟ ٹرانسپورٹ. کچھ نہیں, کمپنی والے نے دی؟ کمپنی والوں نے دی, لیکن مکہ سے آنا ٹرانسپورٹ پہ تھا, وہ مس ہو گئی تھی, پھر گاڑی پہ آئے تھے. اب واپسی آئیں گے ان کے ساتھ؟ اس پہ جائیں گے, بس تھوڑا سا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہو گیا. آپ نے کسی سے پوچھنا تھا جی, باہر آپ روڈ پہ بھی پوچھتے تھے گاڑی چاہیے آپ کو, کس نے کہا تھا اوپر کرا لیں؟ بس وہ ہوٹل والے نے؟ نہیں, ہوٹل والے نے نہیں, اپنا ہی تھا مشورہ. یعنی خود ہی فیصلہ کیا؟ خود ہی فیصلہ کیا جی, کسی کا مشورہ نہیں. سخت غلط فیصلہ. وہ جب کروا لیے پھر پتہ چلا جب اترے, کیونکہ وہ فیئر شو نہیں کر رہے تھے. جی جی, یہ ایسے لمبائی میں 2 قبر ہے. جو پہلے والی قبر ہے وہ حضرت حمزہ کی ہے, جو آگے والی قبر ہے اس کے اندر 3 لوگ ہیں. ایک کا نام مصعب بن عمیر, ایک کا نام عبداللہ بن جہش, اور ایک غالباً شماس بن عبد الرحمن ہے. اور وہ باقی شہداء جو قبریں ہیں احد میں موجود ہوں اس وقت, اور احد سامنے قبرستان ہے جہاں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, اور 70 شہداء ہے احد. یہ احد کا وہ ٹیلہ ہے. میں اس احد کے اس پہاڑ پہ جا رہا ہوں. حبیب اللہ, السلام علیکم یا سیدی یا. میں اوپر جا رہا ہوں احد کی پہاڑی پہ.
اس وہ وقت جگہ تو ہے۔ گیا تھا میں، اوپر گئے تھے؟ ہاں جی، بس اب اتنا ہی دیکھیں گے، ہم ایسے موڑیں گے گاڑی کیونکہ یہاں نا صرف وہ منع کرتے ہیں۔ اچھا میں صرف آپ کے تاکہ آپ صحیح، ہلکا سا نظر پڑ جائے اس لیے آیا۔ وہ پھینکنا ہے تو پھینک دو پتھر، اور اس بچے کو یہ نہیں کہنا جا کے، ورنہ وہ ایسے خام کچھ اور ہی نہ مسائل کھڑے ہو جائیں۔ ہاں یہ جی، ہاں یہ وہ جگہ ہے۔ بالکل 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 وہ سامنے والا۔ ہم آتے نہیں ہیں یہاں، آپ نے کہا، میں نے کہا چلو اب آپ اپنے لیل پوری ہیں نا۔ ہمارا دوست ہے مکہ میں، وہ مہمان آ جائے نا اس کے، تا یار ہے اپنی لیل پوری ہے۔ لیل پوری دیکھ رہے ہیں ہاں جی، محراب بنا ہوا ہے، یہ مسجد فسا، رسول اللہ صحابہ کے ساتھ یہاں بیٹھے تھے، آپ نے عصر مغرب کی نماز یہاں پڑھی ہے، 3 نمازیں یہاں پڑھی، عشاء کی بھی یہاں پڑھی۔ مسجد فسحہ، مسجد فسحہ، مسجد فسحہ۔ فسحہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ وہ پانی کی ٹینکی دیکھ رہے ہیں، جی جی، اس کے ساتھ ہی نیچے کنواں ہے۔ اچھا دیکھو جی، جب کوئی آدمی کام کرتا ہے نا ساجد بھائی، تو اس کا دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔